ایک زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کو پانے اور اسے راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ اس نے دنیاوی جاہ و جلال چھوڑا اور ایک ایسے بزرگ کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گیا جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ برسوں سے یاد الہی میں مصروف ہیں۔ جب بادشاہ ان بزرگ کے پاس پہنچا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بزرگ نے کہا کہ اے نادان، میں 30 سال سے یہاں تپسیا کر رہا ہوں لیکن اب تک اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ تم تو محلوں کے رہنے والے ہو، تم اتنی سخت ریاضت کیسے کر پاؤ گے؟ بہتر ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت، آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہوا؟ بزرگ نے زمین میں گڑی ہوئی ایک سوکھی لکڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے یہ خشک ٹہنی زمین میں گاڑ دی تھی اور عہد کیا تھا کہ جس دن یہ ہری ہو جائے گی میں سمجھ لوں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، مگر دیکھو 30 سال گزر گئے اور یہ آج بھی خشک ہے۔ بادشاہ نے ہمت نہ ہاری اور اصرار کر کے وہیں ٹھہر گیا۔ بزرگ نے اسے بھی ایک جگہ بٹھا دیا اور کہا کہ تم بھی ایک خشک شاخ یہاں پہ گاڑ دو، جب یہ ہری ہوگی تو سمجھنا کہ تمہاری بندگی قبول ہو گئی۔ دونوں رات بھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اچانک اندھیرے میں کسی بچے کے رونے کی دردناک آواز سنائی دی۔ بادشاہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بزرگ سے کہا کہ حضرت، کوئی بچہ رو رہا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بزرگ ناراض ہو کر بولے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ تم میری عبادت میں خلل ڈالو گے، چپ چاپ بیٹھے رہو، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے۔ مگر بادشاہ سے رہا نہ گیا۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھنے جنگل میں نکل گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے قافلے سے بچھڑ کر خوف زدہ اکیلا رو رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے سینے سے لگایا اور میلوں پیدل چل کر اس کے قافلے کو ڈھونڈا اور بچہ ان کے حوالے کر کے واپس اپنی جگہ آ کر سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی گاڑی ہوئی خشک ٹہنی ہری بھری ہو چکی تھی اور اس پر کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ بادشاہ نے بزرگ سے رخصت لیتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کہا، بزرگو، اگر آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے محبت اور تڑپ نہیں تو یہ برسوں کی ریاضت بیکار ہے۔ مخلوق خدا سے شفقت دراصل قرب الہی اور معرفت الہی کا اصل ذریعہ ہے۔ دوستو، خدا کی محبت کا دعویٰ تب تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے بندوں سے محبت نہ کی جائے۔ معرفت الہی کا راستہ مصلی سے شروع ہو کر انسانیت کی خدمت کی گلیوں سے گزرتا ہے۔